یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کا درود حضور سن رہے ہوں. الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضور کا دیکھنا یہ تو معجزہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نماز پڑھنا معجزہ نہیں ہے، وہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور کا دیکھنا معجزہ ہے. تو نبی، حضور نے فرمایا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ نماز شوق ہوتی ہے، نماز لذت ہوتی ہے، نماز فرض نہیں ہوتی جو دنیا میں فرض ہے. یہ وہ نہیں ہوتی، وہ لذت والی نماز ہے، اللہ کی شوق اور محبت والی نماز ہے. اور یہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا اور مدینے تے جانا ہی انہوں ہے جنہوں حضور نال محبت ہونی، جنہوں سرکار نال عشق ہونا، جنہوں سرکار نال محبت ہونی ہے. جانا مدینے اسی ہے اور اللہ نے توفیق بھی اسی کو دے دی. تو مدینے جانا اور کتنی بڑی سعادت ہے حضور علیہ السلام کے روضے پر کھڑا ہونا اور صلاۃ و سلام پیش کرنا، درود و سلام پیش کرنا غلام واسطے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی درود دور پڑتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو درود یہاں آ کر میرے روزے پر پڑتا ہے میں اس کو خود سن رہا ہوتا ہوں. جو دور درود پڑتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں. جہاں کوئی حضور پر درود پڑتا ہے جنت کی تھیلیوں میں پیک کر کے، جنت کی مہریں لگا کر اللہ کے محبوب کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں آتے ہیں درود پڑھنے والے کا بھی نام اور اس کے والد کا نام بھی لے کر حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے.